سمجھے، ایک بار محبوب سرکار دو عالم علیہ السلام کہیں تشریف فرما تھے، آپ کے جسم اقدس سے خون بہہ رہا تھا، جبریل امین آئے۔ جبریل امین کون ہے؟ فرشتوں کے سردار۔ بھائیوں اب یہاں نبی پاک علیہ السلام اور رب کا جو پیار ہے، اللہ کا اپنے حبیب کو دلاسا دینے کا جو انداز ہے، سبحان اللہ۔ مجھے ایک اور قرآن پاک کی صورت یاد آ رہی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جبریل امین علیہ السلام نبی پاک کے پاس وحی لے کر آتے تھے، تو اب ہوتا یہ تھا کہ کچھ دن تک جبریل امین نہیں آئے، کافی دن گزر گئے، تو کفار مکہ کو یہ پتا چل گیا کہ وحی نہیں آ رہی، تو بدبختوں کو بس موقع چاہیے ہوتا تھا نا، بھئی یہ تو مان لو کہ اللہ کے نبی ہیں، یہ نہیں ماننا، بس اس بات کا اعتراض کرنا ہے کہ اتنے دنوں تک وحی کیوں نہیں آئی۔ تو انہوں نے یہ خبر پھیلا دی کہ معاذ اللہ محمد علیہ السلام کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ان سے ڈسٹنس کر لیا ہے، اب کوئی پیغام ہی نہیں آتا، اب فرشتہ ہی نہیں آتا، اس بات کو پھیلانا شروع کیا۔ اللہ اکبر، جب یہ بات پھیلائی تو نبی پاک تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ کفار ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دل پر رنج گزرا۔ اب ذرا غور کریں، دل مصطفیٰ غمگین ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے، تو اب نبی پاک کو دلاسا کیسے دیا گیا؟ اللہ اکبر، قرآن کی پوری سورت نازل کی گئی۔ اچھا اب آپ ایک بات دیکھیں، آپ کا کوئی پیارا غمزدہ ہو جائے، آپ کا کوئی پیارا غمگین ہو جائے، بچہ ہو یا رشتہ دار ہو، آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے جا کر اچھی باتیں کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو کوئی تحفہ دیتے ہیں۔ اب دیکھو نبی پاک سے رب کس طرح ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ علماء کہتے ہیں وَالضُّحَىٰ سے مراد نبی پاک کے چمکتے چہرے کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ سے پیارے آقا کی کالی زلفوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن میں محبوب کے چہرے اور زلفوں کی قسم اٹھا رہا ہے تاکہ محبوب کی دل جوئی ہو جائے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اب کفار کہہ رہے ہیں کہ رب نے چھوڑ دیا ہے، رب قرآن میں جواب کر فرما رہا ہے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے محبوب تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، نہ وہ تمہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اب انعام دیا جا رہا ہے، پہلے تعریف کر دی، پھر کفار کو جواب دے دیا، اور اب تحفہ کیا دیا جا رہا ہے کہ اے محبوب تمہاری آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، ہر لمحہ تمہارے ترقی ہو رہی ہے، ہر لمحہ تمہارے کمالات بڑھ رہے ہیں۔ اور اگلی آیت تو کمال ہے نا، اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیسی آفر ہے کہ جو چاہیے وہ ملے گا جب تک راضی نہ ہوگے۔ اور ہم کیوں نہ نبی پاک سے محبت کریں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جبریل امین یہ آیت لے کر آئے، تو نبی پاک علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا کہ رب نے یہ فرمایا ہے کہ اے محبوب اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو سنو میرے آقا نے کیا مانگا۔ آئے ہائے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اللہ نے آفر نبی پاک علیہ السلام کو فرمائی ہے، اور مگر آقا کو خیال کس کا ہے؟ اے ہے، اب غور کریں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ہمارے آقا کبھی نہیں بھولے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ تو جتنا ہو سکے ہمیں نبی پاک سے محبت کرنی ہے، اور اپنی محبتوں کو بڑھانا ہے، ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ ایسے آقا کہ جب یہ آفر ملتی ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اتنا دیں گے، ان قریب اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ہمیں کوئی کہے مانگو کیا چاہیے، اتنا دوں گا کہ راضی ہو جاؤ گے۔ کوئی گاڑی مانگے، کوئی بنگلہ مانگے، کوئی نوکری مانگے، کوئی کاروبار مانگے گا، اپنے بچوں کے لیے مانگے گا۔ میرے آقا نے وہاں بھی یاد کیا تو ہم گناہ گاروں کو یاد کیا۔ پھر کیوں نہ ہم ان سے محبت کریں، پھر کیوں نہ ان کا میلاد بنائیں، پھر کیوں نہ ان کا ذکر کریں، پھر کیوں نہ ان کے چرچے بلند کریں۔ اور یہاں بھی نبی پاک کا انکار کفار کر رہے ہیں کہ نشانیاں نہیں ہیں آپ کے پاس، معاذ اللہ، مگر قرآن کہتا ہے محبوب ہم نے تو تم پر بڑی واضح نشانیاں اتاری ہیں، ان کے دل میلے ہیں، یہ دل کالے ہو گئے ہیں، یہ فسق والے ہیں، یہ ایمان والے نہیں، اس لیے ان کو نشانیاں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ دل میلا نہ کریں۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت انداز سے قرآن اپنے حبیب علیہ السلام سے گفتگو فرماتا ہے۔ اب آگے سنیے، اللہ کریم نے دو باتیں فرمائیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اس میں دو باتیں ہیں، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی، اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔
اللہ پاک نے محبوب پاک علیہ السلام سے جو فرمایا، پہلی بات کہ واضح نشانیاں تھیں، ایگزیکٹلی کلیئر نشانیاں تھیں. دوسری بات کہ واضح نشانیوں کا جو انکار کرتا ہے نا وہ فاسق ہوتے ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہوتے. اب مثال کے طور پہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، مدینہ منورہ میں رہے اور وہیں آپ نے وفات پائی. آپ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں غزوہ بدر ہوا، غیر مسلم قید ہو گئے تھے. میں ان قیدیوں کے بارے میں نیگوشیشن کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے مکے سے مدینے آیا تھا. یعنی کفار کی طرف سے نمائندہ بن کر کہتے ہیں میں مدینے گیا تھا. اب کہتے ہیں جب یہاں پہنچا تو مغرب کا وقت تھا، نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے. کہتے ہیں میں مسجد کے قریب گیا تو آپ کی تلاوت کی آواز مسجد کے باہر آ رہی تھی. تو آپ نے اس وقت سورہ والطور کی تلاوت فرمائی. ابھی میں قرآن پاک سن رہا تھا. اللہ اکبر، ذرا غور کریں، قرآن کلام کس کا ہے؟ اللہ کا، رحمان کا کلام ہے عز و جل. اور زبان سے کس کس ادا ہو رہا ہے؟ محبوب رحمان عز و جل. اب ذرا غور کریں کہ وہ کیسا منظر ہوگا کہ اللہ کے حبیب قرآن پڑھ رہے ہوں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوں. کہتے وہ آواز مجھے باہر آئی، ایسی آواز تھی میرے دل میں اترنے لگ گئی. اور اب وہ آیت تلاوت کی نبی پاک نے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. کہتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں. وہ کہتے ہیں ان آیات کو سن کر تو میرا دل ایسے ہو گیا کہ پھٹ جائے گا. اتنا مجھ پر خوف طاری ہو گیا، مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں یہاں سے قدم بھی نہیں اٹھا سکوں گا اور مجھ پر عذاب نازل ہو جائے گا. بس میں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. دل صاف ہو تو قرآن کی ایک ایک آیت اثر کرتی ہے. کہتے ہیں ایسی نشانی کہ ایک آیت، دو آیتیں سنی تو دل بدل گیا. قرآن ایسا اثر رکھتا ہے. ارے دل پاک ہو تو قرآن اس طرح جا کر سبحان اللہ دلوں کو بدل دیتا ہے. فارسی کا شعر ہے نا، کتاب زندہ قرآن حکیم، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است و قدیم. یعنی قرآن مجید زندہ و جاوید کتاب ہے. اس میں بیان کی گئی تعلیمات قیامت تک کے تمام مسائل کے حل کے لیے کافی ہیں اور بہتر بھی ہیں. سبحان اللہ. آج بھی جس کا دل نرم ہو، دل میں کچھ پاکیزگی ہو، آپ دیکھیں جب امام صاحب تلاوت کرتے ہیں، کوئی اچھے قاری صاحب تلاوت کرنے والے مل جائیں، قرآن سمجھ نہیں آتا مگر آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، دل لرزنا شروع ہو جاتا ہے. رحمت کی باتیں ہوں، کبھی کبھی سورہ رحمان سنتے ہیں، حالانکہ ہر آیت کا مطلب سمجھ نہیں آتا، مگر جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کانوں سے ٹکراتا ہے تو اللہ کی رحمت کا تصور بن جاتا ہے. اللہ اکبر. کبھی آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے گناہ یاد آتے ہیں. ارے کون سی کتاب ہے دنیا میں ایسی کہ جو سمجھ نہیں آتی مگر دل پر اثر کرتی ہے، جو دل سے کنیکٹ ہو جاتی ہے. میں نے کئی بار بیانات میں یہ بات کی ہے کہ دنیا میں بہت ساری کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی. کئی لوگ بڑے شوقین ہوتے ہیں کتابوں کے، گھر میں لائبریری ہوتی ہے، کتابیں رکھتے ہیں. اچھی بات ہے، کتابیں، اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے، مگر آپ کی جو فیورٹ کتاب ہو، بتائیں نا کتنی بار پڑھ لیں گے آپ؟ آپ کہیں گے میں 2 بار پڑھ چکا ہوں اس کتاب کو، بہت پسند ہے. 3 بار. آپ کو کوئی کہے 10-12 بار پڑھو نا، آپ کہیں گے کیا یار بور ہو جاتے ہیں. 3 بار پڑھ لی، سب سمجھ آ گیا جو کتاب میں تھا، اب کتنی بار پڑھنی ہے؟ اٹ مینس آپ کی فیورٹ کتاب بھی آپ 3-4 بار سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے. اللہ اکبر. قرآن 1000 بار پڑھیں، ہر بار نیا لطف دیتا ہے. قرآن پرانا نہیں ہوتا. کوئی آپ کو نہیں ملے گا یار بچپن سے قرآن پڑھ رہا ہوں بور ہو گیا ہوں، معاذ اللہ. اگر ایسا ہے تو خود اپنے دل کا علاج کروائے، ورنہ قرآن تو ہر بار نئی تازگی دیتا ہے. زندہ کتاب ہے نا، اللہ کا کلام ہے اور قرآن خود معجزہ ہے. اللہ اکبر. مجھے بتائیں دنیا میں کون سی کتاب ہے جو 6 سال 5 سال کا بچہ پوری یاد کر لے، اور وہ بچہ یاد کر لے جس کی زبان عربی نہ ہو، پنجابی، اردو، سندھی بولنے والا، بلوچی بولنے والا، افریقی زبان بولنے والا، یورپ کی زبان بولنے والا، جس کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا مگر پورا قرآن. اچھا یاد بھی کیسے ہوتا ہے؟ زبر زیر پیش بھی صحیح یاد ہوتا ہے، پورا کا پورا قرآن محفوظ ہو جاتا ہے دل کے اندر. کیا ہے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ کیسی نشانیاں ہیں. بات یہ کہ نشانیوں کو ماننے والا چاہیے. دل اب نہیں ماننے والا، غیر مسلم نہیں مانتے، ان کو قرآن سے کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہوتی. مگر آپ دیکھیں کہ جس نے قرآن کو صحیح پڑھا، آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد امریکہ میں سب سے زیادہ اسلام پھیلا. کیوں؟
کیونکہ بہت پروپیگنڈا ہوا اسلام کے خلاف، تو لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا کہ قرآن میں کیا کیا لکھا ہے جو مسلمان ایسا کرتے ہیں، اتنی بری باتیں بتاتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو ریسرچ جن لوگوں نے قرآن پہ کرنا شروع کی، قرآن نے ان کے دل پر اثر کرنا شروع کر دیا، لوگ کلمہ پڑھتے گئے، اسلام قبول کرتے گئے، اور ایسا ہی ہوتا تھا کہ اسلام کی نیگیٹیوٹی کو تلاش کرنے جو لوگ نکلتے تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے۔ ایسا ہی ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ایسی ہے کہ قرآن میں بھی کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکتا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکتا۔ اللہ نے ایسے سچے نبی عطا فرمائے، ایسے کامل نبی عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں عیب تو چھوڑو، عیب کا گمان بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یعنی یہ ایک ایسے آقا ہیں جن میں نقص تو چھوڑو، نقص کا گمان بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ایسا کامل و اکمل ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے۔